اچھا جی، بعض فرقوں کے علماء کا کہنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو مت سنو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ واہ، سب کو سن لو مگر انجینئر سے بچ کے رہو، وہ دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ میں بھی یہی کہوں گا کہ میں دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ اس اعتبار سے ہوں، عربی والا فتنہ آزمائش۔ وہ آزمائش تو ہے، جب وقت کا پیغمبر اپنے زمانے میں کافروں کے لیے آزمائش بنتا ہے، تو آج کے دور میں بھی جو پیغمبروں کی دعوت کو آگے لے کے چل رہا ہے اور ان کی دعوت کو ان کی بھولی بھالی امت تک پہنچا رہا ہے، وہ بھی ان کے لیے فتنہ تو بن جائے گا۔ تو یہ بعض فرقوں کے علماء نہیں ہیں، یہ سارے فرقوں کے علماء کا کہنا ہے، یہ بالکل اسی طرح ہی کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے۔ اور اس کو ہم وہ کہتے ہیں کہ یہ پچ کھودنا چاہتے ہیں، اپنی باری لے چکے ہیں، اب جب ہماری بیٹنگ کی باری آئی ہے تو کہتے ہیں پچ کھود دیو، کھیڈن ہی نہ دیو، انج تے نہ کرو نا اللہ دے بندو، اے کوڑا تے اے میدان اسی بھی کھیڈ رہے ہیں، تسی بھی کھیڈو، پبلک خود فیصلہ کرے گی۔ تو یہ پچ کھودنے والی اجازت تو ان کے پاس اب اختیار بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ یوٹیوب پہ تو ان کا اختیار کوئی نہیں ہے، یوٹیوب کو بند نہیں کروا، 1.5 ارب مسلمان مل کے جو ہے وہ یوٹیوب سے گستاخانہ ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سکے، تو وہاں یہ 1.5 اینٹ کی مسجدوں والے لوگ جو ہیں وہ کسی کی ویڈیوز کیا ڈیلیٹ کروا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا جی۔ تو یوٹیوب کو ایک چینل نہیں ہزاروں چینل چل رہے ہیں، ہم تو صرف 1-2 چینل لے کے چل رہے ہیں نا۔ ہم سے زیادہ ویورشپ ان چینلز کی ہے جس پہ ہماری ویڈیوز چڑھ رہی ہیں، جو کوئی سعودیہ سے چل رہا ہے، کوئی امریکہ سے چل رہا ہے، جو مجھے پتہ ہی نہیں کہ کن لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، پاکستان میں اگر کوئی رول بھی ہوگا تو زیادہ زیادہ ہمارے تک لگ جائے گا، لیکن وہ ویڈیوز جو چڑھی ہوئی ہیں وہ تو دوسروں نے چڑھائی ہوئی ہیں، یوٹیوب پہ کوئی قدغن نہیں لگ سکتی، اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے ظاہر ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا، یہ پچ کھودنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس ان باتوں کے جواب کوئی نہیں ہے، ہمیں اپنی پبلک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ پبلک کی مت مار دو۔ اب میں کہوں گا کہ ان کے بزرگ جو اس زمانے میں تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بات کی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافر کہتے ہیں قرآن جب پڑھا جائے نا، اس کو مت سنا کرو اور شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تم قرآن پہ تبھی غالب آ سکتے ہو جب قرآن کی دعوت پیش کی جائے تو تم پچ کھود دو، تم نے کہا یہ سننی ہی نہیں ہے۔ تو جو یہ بات کرے گا کہ بات سننی نہیں ہے، اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن حکیم کے اندر، سورۃ الانعام کی غالباً 36 نمبر آیت ہے اگر میں بھول نہیں رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت زبردست آیت مبارکہ ہے اس حوالے سے۔ ہاں 36 ہی ہے جی سورۃ الانعام کی۔ انما یستجیب الذین یسمعون، حق بات وہی قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں۔ والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور جو مردے ہو چکے ہیں، عقل کے اندھے مردے، یہ قیامت والے دن ہی اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ماتا ہے جو دنیا میں کہتا ہے نا بات سننی نہیں ہے، ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملنی، اور جب قیامت والے دن پھر یہ کیا کہیں گے؟ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کاش دنیا میں ہم نے بات سن لی ہوتی، اپنی عقل استعمال کی ہوتی، آج ہم دوستیوں میں نہ ہوتے۔ وہاں کہیں گے کاش سن لی ہوتی، یہاں کہہ رہے ہیں مت سنو، وہاں کہیں گے کاش سن لی ہوتی، آج دوستیوں میں نہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاعترفوا بذنبہم، انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر دیا، فسحقا لاصحاب السعیر، لیکن آج ان دوستیوں کے اوپر پھٹکار ہو۔ یہ تو تھا علمی جواب، آپ ذرا پھکی والا جواب بھی سنیں۔ ان سے کہیں کہ آپ ذرا ہمیں علماء حقہ کی لسٹ بنا کے دیں، ویسے تو علماء حق ہے، پنجابی میں حقہ ہوتا ہے، آپ ذرا ہمیں لسٹ بنا دیں علماء حقہ کی کہ کون سے ہیں، تو آپ کو حیرانگی ہوگی، اپنے فرقے کے علاوہ ساروں کو یہ گمراہ کہیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو باقی سب کو گمراہ سمجھتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں جناب یہ تو ساروں کو غلط کہندا ہے، اللہ دے بندے 99 قتل تسی بھی کیتے ہوئے نے۔ جب ایک فرقہ اپنے علاوہ سب کو کہہ رہا ہے کہ غلط ہے، تو 99 قتل تو اس نے بھی کیے ہوئے ہیں، 99 کو تو وہ بھی غلط کر رہا ہے۔ ہم نے کیا جرم کیا؟ ہم نے سینچری کر لی ہے کہ ہم نے کہا آپ بھی غلط ہیں، بس یہ ایک سٹیپ ہم نے طے کیا ہے۔ کیا کسی بریلوی عالم دین نے جو سکھا ہوں، جن کو مانا جاتا ہو، کبھی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہاں جی ہم طائفہ منصورہ ہیں، جنتی گروہ ہم ہیں، لیکن ہمارے جو دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ بھائی ہیں یہ بھی ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے ہی جائیں گے، کیونکہ ہے تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں؟ کبھی سنا ہے یہی سٹیٹمنٹ کسی دیوبندی سے سنی ہے؟ کبھی کسی شیعہ سے سنی ہے کہ جی سنی ہمارے بھائی ہیں، ایک نہ ایک دن یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سب ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے، صرف کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے،
مانتے کوئی نہیں ہے, ورنہ یہ لکھ کے دیں, یہ لکھ کے دے ہی نہیں سکتے. یہ ٹی وی ٹاک شوز میں آگے بات کرتے ہیں. تو ان کو کہیں کہ اچھا آپ کہتے ہیں انجینئر صاحب کو نہیں سننا چاہیے, تو آپ کے کہنے پہ ہم انجینئر صاحب کو نہیں سنتے, لیکن وہ فلاں عالم صاحب تو کہتے ہیں آپ کو بھی نہیں سننا چاہیے, تو اب ہم اس عالم صاحب کی بات مان کے آپ کو سننا چھوڑ دیں؟ کہ نہیں 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 نہیں. تو جو چیز آپ دوسروں کے لیے پسند کر رہے ہیں اپنے لیے کیوں نہیں پسند کر رہے ہیں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں فلاں کو نہ سنیں تو باقی لوگ بھی تو کہتے ہیں. اور اگلا اینٹی وینم یہ لیں کہ اگر ایک قادیانی کہے کہ میں نے تو اپنے مربیوں سے سنا ہے کہ بھئی قادیانیوں کے علاوہ کسی کا درس نہیں سننا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے, تو اسے کبھی ختم نبوت سمجھ آ سکتی ہے؟ بس باقی بھی اس کے اوپر قیاس کر لیں کہ اگر ہر فرقہ اپنے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد میں اپنے آپ کو بند کر کے کہ میں نے دوسرے کی بات نہیں سننی, اس کو کبھی سمجھ آ سکتی ہے؟ تو جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا, اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں. اور ہم تو کبھی بھی رسک نہیں لیتے. میری الحمدللہ پچھلے 10 سال میں جتنی ویڈیوز ہیں, ناٹ اے سنگل ویڈیو میں آپ کو یہ بات ملے گی, بلکہ میں ہمیشہ ترغیب دلاتا ہوں کہ ساروں کی بات سنیں, اس کے بعد اینڈ پہ انجینئر صاحب کی سنیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کس نے آپ کے ساتھ ہاتھ کیا ہوا ہے. ہم تو کہتے ہیں لوگوں کی بات سنیں, یہ کہتے ہیں اس کی نہ سنیں. تو ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہونا, یوٹیوب پہ پابندی نہیں لگنی. ٹھیک ہے. وہ ہمارے آفس کے ایک کولیگ تھے, تبلیغی جماعت سے وہ تعلق رکھتے تھے, بڑے سٹرانچ. تو ایک دن مجھے آ کے آفس میں کہتے ہیں انجینئر صاحب کل میں دیکھا اپنے منڈے نو انہیں تھوڑا کلپ لایا ہوا سی. اچھا, تو میں اپنے دماغ میں سوچ رہا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو اس کی اجازت تو نہیں دینی تھی کہ ان کا بیٹا میرے درس میں آ کے میرا درس سنے. تو انجینئر صاحب نے کیا کیا, ان کے گھر کا گیٹ کھولا, ان کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کے بیڈ روم کے اوپر ان کے بچے کے ہاتھ میں جو موبائل تھا اس میں خود جا کے گھس گئے یوٹیوب کے ذریعے. اس کو کون روک سکتا ہے؟ یہ وہ سمندر ہے, یہ وہ سونامی ہے جس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا, سوائے اس کے کہ یہ کہنا. اور یہ بات سمجھیں, یہ بھی اپنی پبلک کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے ہماری پبلک نے, ہماری کچھ 4-5 بندوں نے بات سننی ہے, دوسرے نے ان کے کہنے پہ نہیں. آپ بے فکر ہیں ان کو. یہ جب وہ کوئی دیا بجھنے لگتا ہے نا تو ایک دفعہ بھڑکتا ہے, تو انشاءاللہ تعالی یہ بھڑک کے ان کو پتا ہے کہ ان کا دعوت و تبلیغ کے حوالے سے آخری وقت آ چکا ہے.